بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نظام فطرت۔ اللہ پاک نے ایک گھر کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے، جیسے کہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے اس کے اندر کچھ حاکم ہوتے ہیں، کچھ محکوم ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے ایک گھر کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اس میں بھی ایک کو حاکم بنایا، دوسرے کو محکوم بنایا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر اپنی معیشت کے تحت، حکمت کے تحت جس کو حاکم بنایا تو اس کے اندر بھی اسی کی بہتری ہے، اور جس کو محکوم بنایا اس کے اندر بھی اسی کی بہتری ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو حاکم بنایا، عورت کو محکوم بنایا۔ اگر مرد محکوم بن جائے تو تب بھی تباہی ہوگی، اور اگر عورت حاکم بن جائے تو تب بھی تباہی ہوگی، نقصان ہوگا، گھر کا نظام نہیں چل سکے گا۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ عورت کو دین اسلام نے محکوم کر دیا، اس کا درجہ گھٹا دیا، یہ کمتر ہے، اس کو آزادی حاصل نہیں، یہ ماتحت ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کو اس کا حق نہیں ملا، تو یہ بات اچھی نہیں، کیونکہ جو عورت ہے اللہ پاک نے اس کے مطابق ہی اس کو ذمہ داری دی ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے بہت زیادہ بوجھ اٹھانے، محنت اور مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا، تو جب ایک عورت ہے ہی صنف نازک، وہ کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر جو جسمانی طاقت ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، جو ذہنی طاقت ہے وہ بھی مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو اور اللہ پاک نے اس کی زندگی مردوں کی زندگی سے بالکل یکسر رکھی ہے۔ جب ایک عورت حاملہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وظیفہ زوجیت کے دوران، اس وقت بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، اور جب وہ حاملہ ہو چکی ہوتی ہے پورے 9 ماہ، اس میں بھی وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، اور جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو اس وقت بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، اور وہ جب اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے تو اس وقت بھی دودھ پلانے کے 2 سال تک وہ اپنے دوران وہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ یعنی کہ عورت کی زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، وہ مشکلات سے گزرتی ہے، اور اسی طرح اگر اس کی شادی سے پہلے کی زندگی کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر بھی وہ ایام مخصوص میں آتی ہے، تو وہاں پر بھی وہ تکلیف کے مراحل میں سے گزرتی ہے، اور حیض و نفاس کے مسائل اور اس طرح کے اس کے جو زنانہ امراض ہوتے ہیں ان کے مسائل، یعنی کہ وہ تکلیف کی حالت میں رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے، اس کے بعد اس کو پالنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی گندگی صاف کرنا، یہ سارے کام کرنا، تو ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ تمام کام بھی کرے، یعنی کہ بچے بھی جنے، اور مردوں کی طرح خود کمائے، خود کھائے، اپنی ضروریات پوری خود کرے۔ تو یہ ایسا کرنے سے اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو اللہ پاک نے دین اسلام نے اس کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی، کمانے کا بوجھ نہیں ڈالا، تو دین اسلام نے اس کو گھر کی ذمہ داریاں ہی دیں کہ وہ گھر کو احسن طریقے سے چلائے۔ تو اللہ پاک نے جو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، تو
یہ سوچ جن کی ہے، یعنی کہ جن عورتوں کی ہے کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، جو مرد کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتی ہیں، تو پھر دیکھا گیا کہ وہ عورتیں خود ہی اپنی زندگی سے تنگ ہو گئیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی فطرت میں ہی ایسا رکھا تھا، تو وہ مردوں کی طرح ہر کام نہیں کر سکتی۔ مشکل سے مشکل، بھاری سے بھاری کام جیسے کہ محنت مشقت کرنا، مزدوری کرنا، یہ عورتیں نہیں کر سکتی، تو پھر ان کی اپنی ہی سوچ ان کے مخالف ہو گئی اور ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جن ممالک کے اندر یہ ہے کہ وہ ان کی عورتیں ان کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، تو وہ تکالیف میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان سے وہ کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا، تو اس طرح سے خرابیاں آتی ہیں، اور اللہ پاک نے مرد کو اس کے اندر اتنی زندگی میں تکلیفیں نہیں، یعنی کہ جسمانی تکلیفیں نہیں، اس کے ساتھ حیض، نفاس یعنی کہ حمل، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ پاک نے اس کے لیے گھر سے باہر کی ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ وہ رزق حلال کمائے، محنت مشقت کرے، خود کھائے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، بوڑھے ماں باپ کو کھلائے، تو اس طرح سے اس کی زندگی بنائی ہے اور اس کو طاقت بھی دی ہے اور اس کو عقل بھی دی ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ، تو اس طرح سے وہ اپنا سارا نظام چلا سکتا ہے، تو اس کے اندر اس کو کوئی خرابی نہیں آتی، اور وہ احسن طریقے سے اس کام کو کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی اس کو بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اگر عورت اس کام کو ترک کر دے، اور یہ سوچ بھی مغرب کی طرف سے آئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ باقاعدہ ماں بننا پسند نہیں کرتی، وہ صرف جنسی طور پر تو لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں، ماں نہیں بننا چاہتی، تو ان کے ہاں جب وہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ میاں بیوی بنتے ہیں، یعنی کہ جب دو آپس میں لڑکا لڑکی سرکاری طور پر جب ان کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ صحبت کی اجازت ہوتی ہے، تو غالباً جاپان کا ہے، تو ادھر باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ آیا آپ اس سے بچے پیدا کریں گے اس عورت سے یا نہیں۔ اگر اس سرکاری کاغذ میں آپ لکھیں کہ میں اس سے بچے پیدا نہیں کروں گا، تو پھر آپ اس سے بچے پیدا نہیں کر سکتے، اگر آپ ادھر لکھیں گے کہ میں اس سے بچے پیدا کروں گا تو پھر آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاں جو آپس میں ملنے کا تصور ہے وہ یہ بھی ہے کہ ساری زندگی ویسے ہی ملاپ کیا جائے اور اولاد پیدا نہ کی جائے، تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو بری سوچ ہے، یہ مسلمانوں کی طرف بھی آ رہی ہے، ان کی عورتوں میں بھی ہے۔ جب پہلے دیکھا جائے تو عورتیں جو تھیں وہ بغیر بڑے آپریشن کے، چھوٹے آپریشن کے، بغیر اتنی زیادہ دائی وغیرہ کی محنت کے، وہ گھروں پہ رہتے ہوئے ہی گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی تھی، فصلوں میں، کھیتوں میں بھی کام کاج کرتی تھی، شوہر کی مدد کرتی تھی، اور وہ آسانی کے ساتھ یعنی کہ بچے کو جنم دے دیتی تھیں، اور ان کے ہاں بچوں کی تعداد بھی 8 10 12 اس طرح ہوتی تھی، مگر آج کے دور کے اندر جیسے جیسے سہولیات بڑھی ویسے ویسے عورتوں کے اندر اولاد جننے کا جذبہ کم ہوتا گیا، اور یہ اولاد جننا 1 یا 2 بچوں پر آ گیا، یہ مغربی سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے، تو پھر اسی طرح سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے، اور عورتوں کا گھر میں کام کاج نہ کرنا، یعنی کہ محنت مشقت نہ کرنا، تو اس کی وجہ سے تو پھر ان کے اندر
بڑا آپریشن ہونا، چھوٹا آپریشن ہونا پایا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ بڑا آپریشن یا چھوٹا آپریشن بچے کی ولادت کے دوران عورت کو کیوں کروانا پڑتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی آتی ہے کہ جو پہلے کی خواتین تھیں وہ محنت مشقت کرتی تھیں، یعنی کہ ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھیں، ہاتھ سے مرچیں کوٹتی تھیں، ہاتھ سے ہی سارے کام کرتی تھی۔ وہ جانوروں کا بھی کام کرتی تھی، دیہاتوں میں فصلوں میں بھی شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھیں، تو اس طرح سے ان کے اندر جسمانی طاقت ہوتی تھی اور وہ آسانی سے بچے کو جنم دے لیتی تھی۔ اور آج کے دور کے اندر جو عورتیں ہیں وہ انہوں نے کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، سارا دن بیڈ پہ لیٹی ہیں، بیٹھی ہیں اور نوکرانیاں کام کرتی ہیں، وہ بھی سارا مشینی کام ہوتا ہے، تو بیٹھی ہیں یا لیٹی ہیں، اس طرح ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، پاور نہیں ہوتی، تو وہ بچے کو جنم نہیں دے پاتی۔ اس طرح وجہ سے وہ ان کو آپریشن، چھوٹا آپریشن، بڑا آپریشن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مسلسل۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پرانے دور تھے تو اس دور کے اندر جو شرم و حیا زیادہ تھی اور عورتیں تنہائیوں میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی تھیں، یعنی کہ تنہائی کے گناہوں سے بچتی تھیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی جسم برباد نہیں کرتی تھیں۔ اور آج کے دور کے اندر یہ بے حیائیوں کا دور ہے اور اسکرینوں پر، موبائلز پر غلاظت دیکھی جاتی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنا جسم کو برباد کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ بچے کو خود سے جنم نہیں دے پاتی، اس وجہ سے ان کا بڑا آپریشن، چھوٹا آپریشن ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ سوچ آ رہی ہے کہ مسلمان عورتیں بھی بچے کم پیدا کریں، وہ بھی یہ بار بار سوشل میڈیا یا ذرائع کے ذریعے یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان عورتیں اتنی تکلیف سے گزرتی ہیں، اتنے بچے جنتی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور نام نہاد ہمدردی دکھائی جاتی ہے، تو مسلمان عورتیں کم عقل ہونے کی وجہ سے ان کے جال میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے اور اپنے نبی کی امت میں اضافے کی نیت سے شادی کی جائے اور اس سے کثرت اولاد ہو اور ان کو دین پڑھایا جائے، اچھا مسلمان بنایا جائے، عالم بنایا جائے، حافظ بنایا جائے، حافظہ بنایا جائے، عالمہ بنایا جائے اپنی اولاد کو، تو اس طرح سے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ غیر مسلموں کی طرح زندگی گزاری جائے۔ اور عورت کو گھر میں رکھنے کا اس لیے بھی کہا گیا کہ تاکہ اس کی عزت آبرو محفوظ رہے، کیونکہ عورت ہے ہی چھپانے کی چیز، عورت کہتے ہی اس کو ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ جب وہ باہر محنت مشقت کرے گی تو جو خاندانی نظام ہے وہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، یعنی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا چچا، میرا ماموں، میرا تایا، یعنی کہ یہ سارے رشتے پھر ختم ہو جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا اور دشمنان اسلام کے دشمن مسلمان خواتین کے دل سے اسلام کی عظمت ختم کرنے اور بے پردگی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے جھوٹی ہمدردی کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ عورت کو قید کیا ہوا ہے، عورت کی عظمت کم رکھی ہے، اس طرح سے اس کو قید کیا ہے، اس کی آزادی ختم کر دی ہے۔ جو دین اسلام ہے اس نے عورت کو آزادی دی ہے، اس نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اس نے عورت کو مقام دیا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور اسلام نے عورت کو مرد کا غلام نہیں بنایا بلکہ پہلے غلام تھے، انہیں بھی اسلام ہی کی وجہ سے نعمت آزادی نصیب ہوئی اور یہ اللہ پاک نے برتری دی ہے اور اس میں کسی کو کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں، یعنی کہ اگر وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ بات کرے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا
اور مجھے محکوم بنائے۔ اگر کوئی اس کے اوپر مسلمان ہو کر بات کرے تو وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے تو اسے اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔